السلام علیکم۔ آج ہم اپنا پسندیدہ موضوع جس پہ ہم پچھلے کوئی تقریباً 30 سالوں سے شب و روز محنت کر رہے ہیں، وہ ہے میڈیکل پامسٹری۔ عام آدمی جو کہ صرف دست شناسی یا پامسٹری کے نام سے واقف ہے، اس کے لیے میڈیکل پامسٹری ایک نیا لفظ ہے، ایک نیا نام ہے۔ الحمدللہ ہم پچھلے 30 سالوں سے مختلف جو اس کے پامسٹری کے ماہرین ہیں ان سے ہم نے ایک لمبی میٹنگز کی، ان سے کچھ سیکھا، ان سے بہت کچھ سوالات کیے، اس حوالے سے بہت کچھ چیزیں جانی، کتابوں پہ بہت کچھ سیکھا۔ تو الٹیمیٹلی ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پامسٹری جو ہے وہ صرف پامسٹری نہیں ہے، بلکہ یہ بہت کچھ ہے۔ ہم نے اپنے اب تک کے مطالعے، مشاہدے اور تجربے میں جو چیزیں سامنے ہمارے آئیں وہ دیکھا کہ پامسٹری 4 قسم کی ہے۔ ایک سادہ پامسٹری جو کہ صرف ہتھیلی کی لکیریں اور جو ہتھیلی کے ابھارات ہیں انہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک عام پامسٹ جو ہے وہ کوئی بھی پیش گوئی کر سکتا ہے۔ وہ صرف ہاتھ کی لکیریں ہیں اور ہاتھ کے ابھارات ہیں، انہی کی روشنی میں وہ کوئی بھی تجزیہ، کوئی بھی مشاہدہ، کوئی بھی پریڈکشن دے سکتا ہے۔ اس سے اگلا پہلو جو ہے وہ آسٹرو پامسٹری ہے۔ آسٹرو پامسٹری پامسٹری کا وہ شعبہ، وہ پہلو یا وہ قسم ہے جس میں آسٹرولوجی اور نیمرولوجی کے ساتھ ساتھ جو دوسرے علوم ہیں ان کی مدد سے جو ہاتھ پہ اہم علامات ہیں ان کی روشنی میں جو ایک مشاہدہ یا ایک پریڈکشن دی جاتی ہے اسے ہم آسٹرو پامسٹری کہتے ہیں۔ یہ سادہ پامسٹری سے بہت آگے کا علم ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریلائبل ہوتی ہیں، بشرطے کہ جو پریڈکشن کرنے والا وہ صاحب علم ہو، اسے اس علم کے تمام پہلوؤں پہ دسترس حاصل ہو، تو وہ کسی بھی حاملے دست کے لیے ایک اچھی اور بہتر جو پیش گوئی وہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ پامسٹری کا تیسرا رخ، تیسرا پہلو، تیسری قسم جو ان سے بھی زیادہ اہم ہے وہ ہے سائیکو پامسٹری۔ سائیکو پامسٹری میں حاملے دست کی جو ذہنی کیفیات ہیں، جو اس کے ذہنی مسائل ہیں، جو اس کی شخصیت کا نفسیاتی پہلو ہے، اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اور جو ہمارے تجربے، مطالعے اور مشاہدے کے بعد ہم نے پامسٹری سے سیکھا اور اس کے بعد پامسٹری میں کچھ چیزیں مزید ہم نے سرچ کی، اور پرانے جتنے بھی پامسٹ تھے وہ اس پہلو پہ بھی کافی دھیان دیا کرتے تھے، وہ ہے میڈیکل پامسٹری۔ میڈیکل پامسٹری کسی بھی حاملے دست کے ہتھیلی کی لکیریں، اس کے ابھارات، اس کی نیمرولوجی کے حوالے سے، آسٹرولوجی کے حوالے سے اور دیگر جتنے بھی خفیہ علوم ہیں ان کی مدد سے حاملے دست کا بدنی پہلو جو ہے، اس کی صحت اور امراض، اس کی مناسب غذا، اس کی زندگی میں پیش آنے والے مختلف جو صحت کے حوالے سے مواقع ہیں ان کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اور پچھلے 25-30 سالوں میں ہم نے اس میں الحمدللہ بہت سے تجربات بھی کیے، ہم نے مشاہدات بھی کیے، ہمارے پاس ہزاروں ہینڈ پرنٹس جو ہیں وہ ثبوت کے طور پہ موجود ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ میڈیکل پامسٹری جو ہے اس میں آپ حاملے دست کی جو صحت کا پہلو ہے کہ اس بندے پہ عمر کے کس حصے میں بیماری حملہ آور ہوگی اور وہ کتنا عرصہ وہ رہے گی، وہ آدمی اس مرض کے نرغے سے نکلے گا بھی نہیں،
کوئی آدمی پیدائشی بانجھپن ہے، کیا یہ صاحب اولاد ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کیا وہ ہارٹ اٹیک سے بچ پائے گا کہ نہیں؟ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کیا اس کی زندگی میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا کہ نہیں؟ اس طرح ذہنی معاملات ہیں، جگر کے معاملات ہیں، یعنی زندگی حاملے ہاتھ کی صحت کے جتنے پہلو ہیں ان پہ تفصیلی جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے، اور اس پہ تفصیلی معلومات جو ہیں وہ مہیا ہوتی ہیں میڈیکل پامسٹری میں۔ ایک ماہر میڈیکل پامسٹ جو وہ کسی بھی ہاتھ کا مشاہدہ کرتے وقت اس کی دل کی لکیر کو دیکھ کر دل کی لکیر پہ پائے جانے والے مختلف جو سائنز ہیں، جو علامات ہیں، جو اشارات ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حاملے دست کو عمر کے کس حصے میں ہارٹ اٹیک ہوگا، کیا یہ پلپیٹیشن کا مریض ہوگا، کیا اس کو ہارٹ برن ہوگی، کیا یہ ہارٹ اٹیک کے بعد سروائیو کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا، اس بندے کی زندگی میں کولیسٹرول اس کی طبیعت میں زیادہ ہے، یہ یورک ایسڈ کا مریض ہوگا، یعنی جتنے بھی یہ پہلو ہیں، ایک ماہر میڈیکل پامسٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو کسی بھی صاحب ہاتھ کی لکیروں سے، اس کی علامات سے، ابہارات سے آبزرو کر کے اس تشخیص کی روشنی میں مناسب غذا، مؤثر پرہیز اور مفید جو زندگی کے معمولات ہیں وہ طے کرنے میں حاملے دست کی مدد کر سکتا ہے۔ اسی طرح دماغ کی لکیر پہ جزیرے کا ہونا یہ بھی خطرناک ہوتا ہے۔ ابھارے مریخ پر کئی ایک لکیروں کا ہونا، ذہنی تناؤ، اعصابی دباؤ، ڈپریشن، اس موجودہ دور کے سب سے خطرناک جو امراض ہیں انزائٹی وغیرہ، ان کا پتہ دیتا ہے۔ ابھارے کمر پہ اینڈی بینڈی لکیریں، وہ امراض معدہ، بد ہضمی، گیس وغیرہ، تبخیر وغیرہ، تیزابیت وغیرہ کا اظہار کرتی ہیں۔ کسی بھی حاملے دست کا ابھارے زہرہ کا تنگ ہونا اس کے بانجھ پن کا، اس کی بے اولاد ہونے کا جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ زندگی کی لکیر پہ چھوٹے چھوٹے جو دانہ نما علامات جو ہیں، چھوٹے چھوٹے نشانات جو ہیں، وہ حامل کے امراض گردہ کا پتہ دیتے ہیں۔ صحت کی لکیر کا رنگت سیاہ ہونا، جگری امراض اور دوسرے کئی ایک جو موذی مرض ہوتے ہیں ان کا پتہ دیتے ہیں۔ ناخنوں کی رنگت جو ہے، جیسے کہ آپ ہمارے ہاں اکثر یہ ہے کہ جی اس آپ کے ناخن میں سفید رنگ آ گیا، جی یہ کیلشیم کی کمی ہے، یا کچھ حکیم لوگ جو ہے وہ جریان اور دوسرے معاملات کو اس طرف منسوب کرتے ہیں۔ آپ کی ہتھیلی پہ بالوں کا ہونا یہ بھی صحت مندی اور بیماری کو ظاہر کرتا ہے۔ تو بہت سارے پہلو جو ہیں وہ میڈیکل پامسٹری بسہولت بآسانی ظاہر کرتی ہے، بشرطے کہ ہاتھ دیکھنے والا میڈیکل پامسٹری کا پریکٹیشنر جو ہے اسے علم کی سوجھ بوجھ ہو، وہ پامسٹری کے تمام پہلوؤں پہ مکمل دسترس رکھتا ہو۔ آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ اگر دل کی لکیر پہ کون کون سی علامات ہوں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اگر کچھ ہوتا ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے مزید نقصانات سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کی مفید غذا جو ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کون سے ستارے کے لیے کون سی غذائیں مفید ہوتی ہیں اور کون سی غذائیں اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور کون سے ستارے کا جس انسانی جسم کے کون سے حصے پہ اس کی حکمرانی ہوتی ہے، کون سے ستارہ جو ہے جسم کے کون سے حصے کو متاثر کرتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں مختلف ویڈیوز میں ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ آج انشاءاللہ اتنا ہی۔ تو جاتے جاتے ایک بات کہ ہماری یہ ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں اس پہ کمنٹ ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ ہماری جو معلومات ہیں ان سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں۔